اور ہماری یوتھ کو ہمارے چیلنجز کا پتہ. افراد سیاب صاحب نے بات کی کہ ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. ان چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کو اپنے ذہن نشین رکھنا، یہ بڑا اہم ہے. عبدالباسط صاحب نے بھی بات کی کہ ایک ہمارا جو پرابلم ہے، مسئلہ ہے، چیلنج ہے، وہ ہے جہالت کا، الٹریسی کا اور ناخواندگی کا. اور جو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں ان کے اندر وہ کرٹیکل اپروچ نہیں ہے. ٹیچر نے جو کہہ دیا، ماں باپ نے جو کہہ دیا، بڑوں نے جو کہہ دیا، وہ اسے ایز اٹ از تسلیم کر لیتے ہیں. اس سے علم جو ہے وہ پروان نہیں چڑھتا. تو میں سمجھتا ہوں ناخواندگی اور جہالت ہمارا چیلنج ہے، غربت، بے روزگاری ہمارا چیلنج ہے. اس کے علاوہ ایک دوسرے سے نفرت اور تعصب، وہ لسانی بھی ہے، وہ مذہبی بھی ہے، وہ علاقائی بھی ہے، وہ طبقاتی بھی ہے. ان جو تعصبات ہیں، پریجوڈسز ہیں، ان سے ہمارے معاشرے کو باہر آنا چاہیے، تب جا کے ہم پیس اور انٹرفیتھ کے لیے کام کر سکتے ہیں. دہشت گردی اور جہاد کی غلط تعبیر اور تشریح ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. امن کا قیام ممکن ہی نہیں جب تک ہم اپنی نوجوان نسل کو اور پاکستانی معاشرے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امن والا پیغام سامنے نہیں رکھ سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اس حوالے سے بڑی واضح ہیں، اور قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے بیہیویئرز اور اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا کہ مسلمان ہونے کے ناطے اور پاکستانی ہونے کے ناطے جو ایک نظریاتی ریاست ہے، اور پاکستان میں جو کچھ ہوگا اور یہاں کے لوگ اور نوجوان نسل جو کرے گی، وہ پوری دنیا کو مسلمانوں کا اور اسلام کا ایک پیغام جائے گا. تو اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے اور پاکستان ہونے کے ناطے اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس حوالے سے اپنے آپ کو بہتر بنائیں اور ان مسائل کو ایڈریس کریں. ایک اور چیلنج جو ہمارے معاشرے کے پیس کو اور انٹرا فیتھ ہارمنی، مختلف مسالک کے درمیان بھی ہے، مذاہب کے حوالے سے بھی ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ نفرتیں اور فرقہ واریت، ہم نے مساجد الگ بنا لی اور اوپر ٹائٹل لکھ دیا کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے. امن کا قیام ممکن ہی نہیں جب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بردرہڈ کا، فریٹرنٹی کا، ایکوالٹی بیفور لا کے تصور کو اپنے ذہن میں نہ بٹھائیں. مجھے عبدالباسط صاحب نے بھی اقبال کی بات کی، میں آج نوجوانوں کو بھی اقبال کا یہی پیغام دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. تو آج دیکھیے ایک اور مسئلہ جو ہمارے پیس کو ڈسٹرب کر رہا ہے ہمارے ملک میں، وہ ہے انتہا پسندی اور شدت پسندی. ہم اپنی بات زور زبردستی سے منانا چاہتے ہیں، کوئی بھی بات ہو. اللہ کے نبی نے دین کی بات زور زبردستی سے منانے کی بات نہیں کہی. ہم اپنی ذات کو جب شدت پسندی اور انتہا پسندی پہ آ جاتے ہیں تو معاشرے کا امن اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات کو سامنے رکھا ہوگا نوجوان نسل کو. ہمارے جو ہوسٹ ہیں انہوں نے بات کی کہ پاکستان اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے حوالے سے نفرت پھیلائی جاتی ہے، ان کی خدمات کو اگنور کیا جاتا ہے اور ان پر شکوک و شبہات کریٹ کیے جاتے ہیں، اور اس حوالے سے ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید وہ اپنے ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھا نہیں رہے. میں سمجھتا ہوں امن کے قیام میں افواج پاکستان نے اور پاکستان کے اداروں نے جو بنیادی کردار ادا کیا ہے، اس پر ہم سب کو افواج پاکستان کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے. وہ اپنی جانوں کی بازی دے کر، جانیں لٹا کر ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے. اور پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، جو ایک واقعتاً نظریاتی ریاست ہے،
لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے پاکستان کو کہا جائے کہ یہ ایک اسلامی ریاست نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا مذاق ہے۔ ہم سب پاکستانیوں کو اور نوجوانوں کو اپنے دل میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ یہ ایک صحیح معنوں میں ایک اسلامی نظریاتی پاکستان ہے، اور اس کے لیے ہم تن من دھن سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر آفتاب صاحب ہمیں جس طرح سے بتا رہے تھے کہ جو پاکستان کی جو نظریات